جہاں دونوں عالم ہیں محو تمنا، وہاں سر جھکائیں یہ جی چاہتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کے سروں کو میں نے جھکا ہوا ہی دیکھا ہے، انہوں نے ہمیشہ ادب سے سراپا پیکر اجزو انکساری میں نے دیکھا۔ سعید ہاشمی صاحب کو وہ اپنے چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے، اپنے بڑوں کا احترام کرتے تھے، چھوٹوں کو بھی جو ہے اپریشیٹ کرتے تھے۔ کبھی کسی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے میں نے انہیں دیکھا، کبھی انہیں نالا نہیں دیکھا، کسی پر ایسا نہیں دیکھا کہ وہ برہم ہو گئے ہوں۔ ایک انتہائی نرم انسان، نرمی قلب، وہ جو قرآن کہتا ہے رحمان کے بندے جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، میں نے سعید ہاشمی صاحب کو زمین پر نرمی سے چلتے ہوئے دیکھا۔ آج وہ نہیں ہے تو میں ایک بطور امت محمدی ایک فرد اس امت کا ہوتے ہوئے ان کے لیے گواہی دیتا ہوں کہ وہ بہت نرمی سے چلتے تھے۔ جس طرح ہم نے یوسف میمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ رائے قائم کی تھی اور ہماری رائے پر لوگوں نے تائید کا ہنگام تھا، وہ لوگوں نے کہا کہ واقعتاً ایسا ہی ہے کہ یوسف میمن زمین پر جھک کر اور نرمی سے چلتے تھے، ٹھیک اسی طرح میں نے سعید ہاشمی صاحب کا زمین پر نرمی سے چلتے ہوئے دیکھا۔ آج ہمارے ایک اور شفیق، ایک اور سرپرست، ایک اور سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہمارے اس ڈومین کے، ہمارے اس جانرا کے، وہ ہم میں نہیں رہے، لیکن ان کی دعائیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ وہ اپنے ساتھ نعت کا یہ جو وہ ہے نا شعر ادیب صاحب کا کہ سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا خزانہ، عالم میں لٹاتا ہوں کمائی تیرے در کی، اتنی کمائی لے کر اپنے ساتھ گئے جو ان کے ساتھ قبر میں گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ قبر میں کچھ نہیں جاتا، قبر میں جاتا ہے، یہ نعتوں کا خزانہ قبر میں وہ لے کر گئے۔ یقیناً ان کی 55 برس کی مسلسل نعت کی خدمت انشاءاللہ ان کے لیے قبر سے لے کر حشر تک ایک حوالہ ہے ان کی نجات کا، یقیناً ان کا ضامن یہی ہوگا۔ میں الحاج محمد صدیق اسماعیل صاحب کو دیکھتا ہوں تو اسی صف اول میں جس طرح قاری صاحب کو دیکھتا ہوں، صدیق بھائی کو بھی دیکھتا ہوں اور سبی بھائی کو بھی دیکھتا ہوں اور الحاج محمد عامر فیاضی صاحب بھی تشریف فرمائے۔ صدیق اسماعیل صاحب کی بھی ابھی 3-4 روز پہلے ہم ایک جگہ ساتھ تھے تو انہوں نے نعت پڑھنے سے پہلے بڑے اہتمام کے ساتھ اجتماعی طور پر دعا کروائی، کہا کہ سب مل کر انہماک سے دعا کریں، توجہ یکسوئی کے ساتھ، کہ ہمارے بھائی سعید ہاشمی صاحب کو اللہ صحت یاب کرے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم آنا تھا، اس کی منشا، اس کی رضا میں ہم سب راضی ہیں۔ صدیق بھائی کیا فرمائیے گا، زندگی خاصی گزری ہے آپ کی سعید بھائی کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کل سعید بھائی کی نماز جنازہ ہم نے پڑھی ہے، شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے۔ سعید ہاشمی کی شخصیت پر کچھ کہنے کے لیے الفاظ کم پڑ جائیں گے، صحیح بات، اتنی بڑی شخصیت تھی، بہت بڑی بات۔ اور ان کا اور میرا ساتھ تقریباً انہوں نے ابھی کچھ دنوں پہلے سبھی بھائی بیٹھے ہیں، ہم تینوں ساتھ بیٹھے تھے تو انہوں نے مائک پر یہ کہا کہ صدیق بھائی کا اور ہمارا ساتھ گولڈن جوبلی کو پہنچ گیا، پہنچ گیا۔ 50 برس مشتمل ہے۔ ابھی واصف رشید کے محفل میں انہوں نے مائک پر یہ کہا۔ اچھا، حقیقت یہ ہے کہ میں ARY QTV کو، ان کی انتظامیہ کو، حاجی صاحب کو، عامر فیاضی کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ اتنے عظیم ثنا خواں کے لیے، تمام ثنا خوانوں کے لیے یہ بعد از وفات ان کے لیے یہ محفلیں اور یہ تعزیتی پروگرام سجاتے ہیں۔ سعید بھائی کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں، ایک تو ان کی سادگی، واہ، اس میں تو کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی شک نہیں۔ ان کی سادگی، کبھی انہوں نے کسی نعت خواں کے ساتھ کہ میں اوپر کی صف میں ہوں، جہاں ان کو جگہ ملتی وہاں بیٹھ جاتے۔ کیا کہنا، ایک بات۔ واہ، دوسری بات، سعید بھائی کا کلام کا جو انتخاب تھا، جی کیا بات، سبحان اللہ، وہ کلام کا انتخاب آسان نہیں ہے۔ ابھی قاری صاحب نے یہی بات پس پردہ ہمیشہ انتخاب کلام بڑا معیاری ہوتا ہے، معتبر کلام، بڑے شعراء کا کلام، عالموں کا کلام انہوں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اور ان کے جتنے پڑھے ہوئے کلام ہیں الحمدللہ الحمدللہ مقبول عام ہیں۔ میری ان سے ہر سال
مدینہ منورہ میں ملاقات اچھا، ہوا ہر سال؟ کرتی تھی، ہر سال آخری عشرے میں آخری عشرے رمضان المبارک کی بات انہوں نے، ہاں رمضان میں، اور کئی بار تو وہ وہاں پر مسجد نبوی شریف میں اعتکاف بھی فرمایا کرتے تھے۔ یہ بھی طیبہ کی محبت کا اثر ہے، یہ بھی طیبہ کی محبت کا اثر ہے۔ کل ان کی نماز جنازہ دیکھ کر سبحان میں نے بھی وہاں کچھ نعتیں پڑھی، ان کی پڑھی ہوئی نعتیں میں نے پڑھی۔ اللہ۔ آج بھی ہم چاہیں گے ان کے پروگرام کے دوران کسی وقت کے یہ حضرات ان کی پڑھی ہوئی کوئی نعت یا اس سے کوئی گوشت۔ تو سعید بھائی کی شخصیت پر بولنے کے لیے جو ہے نا 50-55 سال کا تجربہ چاہیے، کیا بات ہے، جس طرح قاری صاحب نے کہا، کیا بات ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ تو ہماری ان سے، ہم بچپن کے ہی ساتھی ہیں، اور ریڈیو پاکستان کے زمانے میں ایک عجیب ماحول ہوا کرتا تھا۔ تو سعید بھائی کی طبیعت میں اس وقت سے لے کر آج تک میں نے یہی دیکھا ہے کہ کبھی فرق نہیں دیکھا کہ میں اب بہت سینئر شناخواں ہو گیا ہوں، میرا یہ پروٹوکول اچھا، ہونا چاہیے۔ نرمی اور بڑھتی گئی، عاجزی اور بڑھتی گئی، عاجزی اور بڑھتی، اور اللہ کو یہی پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ان کے لیے بات کہی جائے؟ جی 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 آج تک شروع سے آخر تک جب تک میں نے ان کو دیکھا ہے، آج تک کبھی میں نے ان کے منہ سے کسی کی برائی نہیں سنی۔ اللہ، کیا بہت بڑی بات ہے۔ یہ کامیاب ترین آدمی، یہ بہت کامیاب ترین اچھا، آدمی۔ یہ وہ حضرات کے کلمات ہیں، ان حضرات کے کلمات ہیں جو لیونگ لیجنڈ ہے ہمارے، جو خود ایک سند کا درجہ رکھتے ہیں اور ایک خود انسٹیٹیوشن کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کے الفاظ اپنے معاصر کے ساتھ عام طور پر معاصرین کے لیے رائے بہت ہموار نہیں ہوتی، لیکن یہ وہ لیونگ لیجنڈ ہے ماشاءاللہ، جن کا نصف صدی سے زیادہ عرصہ ان کے ساتھ گزرا ہے، اور ان کے لیے الفاظ ہیں۔ ہمارے درمیان مفتی محمد عامر صاحب موجود ہیں۔ عام طور پر علماء حضرات، مفتیان دین، اور خاص طور پر مفتی عامر صاحب کی میں بات کروں، جب ثناخواں پڑھتے ہیں تو نعت سننے کا بھی بڑا اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں، انتخاب کلام دیکھتے ہیں، پڑھنے کا انداز دیکھتے ہیں، طرز کا انتخاب دیکھتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے الحاج سعید ہاشمی صاحب اور یہ حضرات وہ حضرات ہیں کہ جنہیں مفتی عامر صاحب پسند کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کیا فرمائیے گا، ان کے پڑھنے کو کیسا دیکھا آپ نے؟ چونکہ نعت خواں کی ایک فزیکل اپیرنس بھی ہوتی ہے نعت میں، آج کل تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ اور ہو رہا ہے، لیکن وہ واقعتاً ایسا لگتا تھا کہ نعت پڑھ رہے ہیں۔ کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سعید بھائی پڑھتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے شہد اور مد انڈیل دیا ہو۔ کیا بات ہے، چند نعت ہیں جس میں بڑی مٹھاس، چند نعت ہیں جس میں سعید بھائی نے حد کر دی مٹھاس کی، کیا بات، اتنی مٹھاس۔ واہ، ایسا ہی ہے، ایسا ہی۔ اور واقعی ایک عظیم نعت خواں بھی اور نعت گو بھی ہیں، اور اتنا عرصہ ان کا جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی مدحت میں گزرا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ باعتبار ایک انسان ہونے کے انتہائی نفیس، انتہائی لطیف اور انتہائی شفیق انسان۔ سبحان اللہ۔ چند ایک بار تو میرا باقاعدہ ان سے مطلب ایک واسطہ بھی پڑا، معاملہ بھی ہوا۔ کسی وجہ سے ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ٹرانسپورٹ کے انتظار میں تھے، کوئی مس مینجمنٹ ہوئی یا ویٹ کر رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ حضور آپ کو میں چھوڑ دوں، تو پہلے انکار کیا۔ جب میں نے اصرار کیا تو کہا کہ بس مجھے آپ آٹو تک چھوڑ دیں، میں چلا جاؤں گا۔ مطلب سادگی میں نے نہیں دیکھی، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ کیا میں نے جب اصرار کیا نا تو سعید بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، لیکن آپ چائے ضرور پئیں گے، میری یہ لالچ ہے۔ کیا بات، مطلب ایک علماء سے جو ان کی محبت تھی۔ میں ان کے گھر گیا، بالکل سادگی، 2 کمروں کا مکان، اور کوئی مطلب فرنیچر یا کوئی اتنے شوق، سادگی طبیعت میں۔ میں حیران ہوں کہ مطلب جس انسان نے نبی سے محبت کا دعویٰ جو لفظوں میں کیا تھا، جو محافل میں کیا تھا، وہ عملی طور پہ بھی ان کی زندگی میں نظر آتا تھا۔ سرتا پا نعت نظر آتی تھی۔ بہت متاثر تھا میں کہ ایک عظیم نعت خواں تھے۔ میں ان کے اہل خانہ سے بھی آپ سب حضرات کے ساتھ اظہار تعزیت بھی کرتا ہوں، لواحقین سے، خاص طور پہ عظیم بھائی سے، اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی قبر پر انوار و تجلیات اور کروڑوں رحمتوں کا نزول بھی فرمائے، اور خاص اللہ رب العزت اپنے قرب جوار میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت عمدہ انداز میں مفتی صاحب نے مختصر اور جامع انداز میں خراج تحسین پیش کیا، خراج عقیدت پیش کیا۔ الحاج صدیق اسماعیل صاحب کل جنازے کا ذکر فرما رہے تھے، اسی میں شاہ صاحب، شاہ اسد اللہ جنیدی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ بھی تشریف فرما تھے۔ ان دونوں حضرات کو میں نے بلک کر روتے ہوئے دیکھا ہے۔ کل ان کے جنازے سے پہلے ایک مختصر سی محفل ہوئی جس میں ہم موجود تھے،
تو میں نے الحاج صدیق اسماعیل صاحب سے گزارش کی کہ آپ کچھ پیش کریں. ان کے گریہ کی اور ان کے اشکباری کا یہ عالم تھا کہ مائک پر ان کی آواز جو تھی صحیح طور پر نہیں، لیکن انہوں نے ہماری درخواست قبول کی اور چند اشعار پیش کیے. شاہ صاحب کا بھی یہی عالم تھا کہ جب ان کا جسد مبارک آیا ہے تو شاہ صاحب دیکھ کر اس قدر روئے ہیں کہ شاید کوئی سگوں کے لیے بھی نہ روتا ہو. شاہ صاحب 40 سال پرانا آپ کا ایک تعلق، کم و بیش جو میرا انالیسز ہے، کیا فرمائیے گا کس طرح کا انسان پایا آپ نے، کس طرح کا ثنا خان پایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاج سعید ہاشمی صاحب ایک ولی صفت انسان تھے، اور کسی ولی کو دیکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس میں کوئی بہت سرخاب کے پر لگے ہوں. انتہائی سادہ آدمی، اور دیکھیں جہاں انہیں نعت سے بے شمار محبت تھی اور انہوں نے اپنی زندگی کے 55 سال جو میرے علم کے مطابق ہیں انہوں نے ثنا خوانی میں گزارے. اور پاکستان کے بے شمار ثنا خواں ہیں جن کی میں نے جوتیاں اٹھائی ہیں، اور مجھے اعزاز ہے کہ علماء اور نعت خوانوں کی میں نے جوتیاں سیدھی کی ہیں، مگر جتنا قرب سعید ہاشمی صاحب سے میرا رہا نہیں. میں تو سچی بات ہے کہ میں تو بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، مگر میں نے جو سعید بھائی میں ایک کوالٹی دیکھی جو میں نے کہیں نعت خوانوں میں نہیں دیکھی، اور اگر ہے تو میرے علم میں اضافہ ہوگا، کہ 25 سے زائد مدرسے جس کو وہ چلایا کرتے تھے، اللہ اکبر، قرآنی مدرسے، جہاں ان کی بھابھی صاحبہ ہماری جو تھی وہ حافظ قرآن تھی، اور وہ بچیوں کو تیار کرتی تھی اور ایک مدرسہ ان کے لیے قائم کر دیا جاتا تھا. اور اس طریقے سے مدرسوں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 25 تھی، اور ایک مسجد بھی وہ اورنگی ٹاؤن کے اندر انہوں نے بنائی. بڑی بات جی، تو یہ ساری باتیں جو تھی نا یہ ان کو منفرد کرتی ہیں دوسرے ثنا خوانوں میں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور میں کیا بتاؤں، ان کی تو بے شمار باتیں، جیسا ابھی کوئی ایک بات مختصراً کوئی واقعہ سادگی کے حوالے سے کہا. ایک دفعہ میرے ساتھ تھے رات میں نیو کراچی کے اندر، تو ایک جس کے ہاں بلائے گئے تھے انہوں نے نہ تو خدمت کوئی کی اور نہ کوئی کنوینس دیا ان کو کہ ٹیکسی، یا اس زمانے میں ٹیکسی کا کہ کچھ بھی نہیں، بس ایسے ہی گھر سے باہر، مطلب پوچھا ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. وہ جب باہر نکلے تو میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے چلیں شاہ صاحب مجھے سٹاپ تک لے چلیں. تو میں اس زمانے میں نیو کراچی میں ہی رہتا تھا، تو 5 نمبر پہ لایا، تو اس کے اندر کوئی اس وقت 3:30 بجے رات کو کوئی گاڑی نہیں مل رہی تھی. تو یہ جو سبزی منڈی، پرانی سبزی منڈی تھی، تو وہ جو سوزوکیاں چلا کرتی تھی 5 روپے لیتی تھی. سعید بھائی اس سوزوکی میں پیچھے بیٹھ کر کے اور لیاقت آباد تک گئے. یہ ان کی سادگی تھی، ورنہ دوسرا آدمی ہوتا تو کوئی بالکل ٹھیک ہے. میں لفظ بھی شکوے کا نہیں لایا. اللہ اکبر. اور شاہ صاحب کی ایک بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ کل دیکھیں سعید ہاشمی کوئی چھوٹا نام نہیں تھا، صحیح بات، سفیر نعت تھے وہ، صحیح بات، بابا نعت کہا لوگوں نے، بابا نعت. جی شاہ صاحب کا ایک میسج آج میں نے پڑھا ہے، اس میں شاہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ الحاج سعید ہاشمی کے نام سے کسی شاہراہ کو منسوب کیا جائے، بڑی اچھی، کسی اسکول کو منسوب کیا جائے، یا ان کو بعد از وفات ان کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی دینا چاہیے. کیا بات ہے. ناظرین کرام ایک بات سب اس کی تائید کرتے ہیں الحمدللہ. اور میں بھی تائید کرتے ہوئے ایک بات ضرور شامل کرنا چاہوں گا. ثنا خوانوں کو اور ان کے بیہیویئر کو محافل میں دیکھا گیا ہے، وہ اکثر کہتے ہیں یکسو ہو جائیں، منہمک ہو جائیں، توجہ حضور کے روضے کی طرف، روضہ رسول کی طرف توجہ کر لیں، لیکن از خود ان کی توجہ روضہ رسول کی طرف نہیں ہوتی، اور چاروں طرف توجہ بھی ہوتی ہے، چاروں طرف خیالات بھی منڈلا رہے ہوتے ہیں، نظریں بھی چاروں طرف گھوم رہی ہوتی ہیں. سعید ہاشمی کو جس انداز سے میں نے نعت پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ آنکھیں ہوں تیرے روضے پر اور ہونٹوں پہ زمانے کی طرفداری ہو. وقفہ ہے اور وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. سعید ہاشمی صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کر رہا ہے ARYQ TV اور مقتدر عالمی شہرت یافتہ شخصیات، اپنے اپنے شعبے کے شاہکار لوگ یہاں پر تشریف فرما ہیں جو انہیں ہدیہ محبت پیش کریں. الحاج سعید ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. ان کی رحلت ایک ایسا ہمارے لیے ایسی خبر اور ایک ایسا واقعہ ہے کہ جسے میں سمجھتا ہوں کہ بہت عرصے تک یاد رکھا جائے گا. اور یاد تو ان کی موت کو رکھا جائے گا، لیکن ان کی آواز کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جو انہوں نے نعتیں پڑھ دی ہیں. ہمارے درمیان جناب سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب موجود ہیں، نعت گوئی کے حوالے سے، نعت خوانی کے حوالے سے ایک معتبر نام. صبی بھائی کیا کہیے گا، آپ نے ہمیشہ، میں نے اس محفل میں بھی کہا اور بھی جگہ کوٹ کیا، آپ نے کہا نعت کا اگر معیار
اگر دیکھنا ہے تو وہ الحاج سعید ہاشمی صاحب کو دیکھا جائے. یہ آپ کے الفاظ ہیں, میں کوڈ کر رہا ہوں آن ایئر. کیا آپ فرمائیے گا اس حوالے سے کہ آپ نے جس معیار پہ دیکھا, انتخاب کلام کے حوالے سے, پڑھت کے حوالے سے, کس طرح کے آپ کو نظر آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا, ہائے ہائے, زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا, ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. اللہ. ایک ایسے وقت میں جب ایک شعبہ بہت ساری بے تمیزیوں کے اندھیرے کی طرف متوجہ ہو چکا ہو, وہاں ایک روشن چراغ سعید ہاشمی کی ذات تھی, اور ان کا چلے جانا صرف ان کے گھر والوں کے لیے یا ان کے دوستوں کے لیے دکھ اور الم کا باعث نہیں ہے, یہ ہمارے مجموعی ماحول اور ہمارے تہذیبی پس منظر پر ایک حادثہ واقع ہوا. صحیح کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. میں ان کے حوالے سے بہت سارے اکابرین نے گفتگو کی, ماشاءاللہ یہ مجھ سے زیادہ انہیں جانتے ہیں, اور لیکن میں نے جتنا دیکھا ہے, میرے دیکھنے کا اپنا زاویہ ہے. ایک تو یہ کہ مجھے ان کی نعت خوانی کا جو سراغ ملا ہے ڈاکومنٹڈ, وہ 1962 سے ہے. اس اعتبار سے سعید بھائی کی نعت خوانی اور زیادہ طویل ہو جاتی ہے. 1962 میں جب پہلا مقابلہ نعت ہوا, اور کل پاکستان مقابلہ نعت جس میں مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان دونوں شامل تھے, تو اس کی فہرست دیکھ رہا تھا میں ثنا خانوں کی. اس میں طالب علموں کا نمائندہ سعید ہاشمی صاحب. اللہ اکبر. مجھے فخر ہوا کہ اتنا طویل سفر. پھر یہ کہ شخصیت کے دو پہلو ہوتے ہیں, ایک تو انسان کی ذات, اس کا کردار, اور دوسرا اس کا فن, اس کو جانچنے کے کسی کے بھی. تو سعید بھائی کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی ذکر کی حلاوت اگر ذاکر کے وجود کا اور روح کا حصہ بن جائے, کیا بات ہے, تو شخصیت میں جو تعمیری پہلو سامنے نظر آتے ہیں, سعید بھائی اس کی معراج پر پہنچے تھے. بہت. اور ایسا اس لیے تھا, کیا خوبصورت بات, ایسا اس لیے تھا کہ انہوں نے بہت عروج دیکھ کر, جس زمانے میں آرٹسٹ اتنا عروج دیکھنے کے بعد گردن بھی ٹیڑھی کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے. صحیح بات. یعنی جی, بہت سارے لوگ بہت طرح دیکھتے ہوں گے, لیکن میرا دیکھنے کا زاویہ, وہ آدمی جو ملکہ ترنم نور جہاں کے ساتھ پڑھا ہو نعت خوانی, جی, تو لوگ کہتے تھے یار سعید بھائی نے ان کے ساتھ پڑھا ہے. میں نے کہا نہیں, سعید بھائی نے ان کے ساتھ نہیں پڑھا. ملکہ ترنم نور جہاں کے لیے اعزاز ہے کہ انہوں نے سعید اس ہاشمی کی وجہ ہے. یہ بات میں عقیدت کی بنیاد پہ نہیں کر رہا, اس کی وجہ ہے. نور جہاں کیا کہ ہر گانے والا یا ہر پرفارمر حساس ہوتا ہے آرٹ کے حوالے سے, فن کے حوالے سے. وہ اگر اپنے ساتھ کسی کو شامل کر رہا ہے تو اس لیول کا میڈم نور جہاں کا کسی کے ساتھ شامل ہو کر کیسٹ نکالنا معمولی بات نہیں تھی. سعید بھائی کے علم موسیقی پر تو بات ہی نہیں ہوئی کبھی ہمارے, اس لیے کہ وہ ریڈیو آرٹسٹ بھی تھے, تو کس بنیاد پر تھے, ان کے پاس کیا فن تھا, کس شعبے میں وہ کیا کر رہے تھے, یہ ایسا راز ہے جس پر لوگ نہیں ڈسکس کرتے. لیکن سعید بھائی نے علم موسیقی کو جس طرح سمجھا, جس طرح جانا, اور جیسے برتا. اور دوسری بات یہ کہ جیسے ہمارے اکثر بحث ہوتی ہے موسیقی کی حرمت پر اور موسیقی کے مذاق پر اور موسیقی کے شعور پر, لیکن انہوں نے موسیقی سے جو استفادہ کیا اس کو اس حد تک جائز کر دیا اپنی پڑھت سے کہ وہ کسی کے لیے ناقابل قبول نہیں رہا. چاہے خانقاہوں میں پڑھا, چاہے علماء کے سامنے پڑھا, وہ ساری چیزیں بروئے کار لاتے تھے جو پڑھت کے اصول تھے, گائکی کے اصول تھے اور موسیقی کے رموز تھے. اگر آپ ان کی میلوڈی کا اندازہ کریں تو اس قدر باریک اظہار کرتے تھے چیزوں کا, سافٹ کر دیتے تھے ہر چیز, بہت ویریشن تھی ان کے پڑھنے. بالکل. اچھا سبھی بھائی, میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا, ہمارے ساتھ کافی دیر سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں دنیا علم و فن کی ایک انتہائی قداور شخصیت, جن کا کردار, جن کی گفتار دنیا علم و فن میں انہیں ممتاز کرتا ہے, اور ہم انہیں مفکر اسلام اور مفسر قرآن کہہ کر یاد کرتے ہیں. حضرت علامہ مولانا پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب, چیئرمین, فاؤنڈر, بانی ادارہ تعلیمات اسلامیہ خیابان سر سید راولپنڈی پاکستان, ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ شاہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شاہ صاحب, میں سلمان گل بول رہا ہوں, اور سعید ہاشمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آج یہ بزم سجائی گئی ہے. ایک بہت عظیم ثنا خواں ہم میں سے رخصت ہو گئے, کیا فرمائیے گا؟ سلمان گل صاحب, میرا تو یہ چاہ رہا تھا کہ میں ایصال ثواب اور سعید ہاشمی کی یادوں کی اس بزم میں بنفس نفیس شامل ہوتا, لیکن آپ کی باتیں سنی, سبھی بھائی کی باتیں میں سن رہا تھا, تو سعید ہاشمی صاحب
نعت پڑھنے کے حوالے سے ایک نامور شخصیت کے مالک تھے. بے شک. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو کیا بات. ہر نعت خان عام طور پر پڑھنے سے عاجز رہتا ہے. صحیح فرمایا. بالکل بالکل. لیکن سعید ہاشمی صاحب اہل زمان تھے، اس لیے انہیں کلامی لطافتوں کا صحیح اندازہ تھا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. آپ برجستگی سے لفظوں میں تاثر کی آبشاریں گرانے کی تعریف. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ سبحان. سبحان اللہ. عام طور پر میں جب دیکھتا ہوں تو نعت خان کی شخصیت اگر اجلی نظر نہ آئے تو معاف کیجیے، میں تو سمجھتا ہوں کہیں نعت کی توہین تو نہیں ہو رہی، لیکن سعید ہاشمی ایسے تھے جیسے چاندنی سے نہا کر نعت پڑھتے تھے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. شاہ صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا. میں بنیادی طور پر قرآن حکیم کا طالب علم ہوں. فارسی کا ایک جملہ مشہور ہے کہ کسے کے کشتہ نہ شد ہائے ہائے. از قبیلہ ماں نیز، واہ. کہ ہم ہر آدمی کے کلام، اس کے نعت گنگنانے، اس کے تلفظ اور اس کے علم کا جب حدود اربا دیکھتے ہیں تو کافی مرتبہ میں نے نعت شریف ان سے سنی. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک قرآن حکیم کی تلاوت زندگی میں نہ شامل ہو، نعت اچھی نہیں پڑھی جا سکتی. کیا بات اللہ ہے. اکبر. بے کیا شک. بات. مجھے ذاتی طور پر اس بات کا اندازہ ہے کہ میں جس دن تلاوت کر کے جاؤں، ذکر کر کے جاؤں، حضور کی ذات پر درود پڑھ کے جاؤں، اس دن میری تقریر اور بیان کا انداز بھی کچھ اور ہوتا ہے. کیا بات ہے. لیکن ویسے ہی اٹھ کے چلا جاؤں تو اس دن لفظ جو ہیں وہ بھاگتے ہیں اور ترکیبیں بکھرتی ہیں. لیکن نعت خان یا نعت گو یہ جس وقت اللہ کے ذکر میں ڈوب کر اور حضور کی یادوں میں گم ہو کر جس وقت نعت پڑھیں یا لکھیں تو جناب ان کے پڑھنے لکھنے کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے. سلمان گل صاحب، یہ جو لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، جی رئیس احمد صاحب بھی شاہ صاحب میرے ساتھ میزبان ہیں. کے بڑے نام ہے. میں صرف آج آپ کا وقت نہیں لینا چاہوں گا، سفر میں ہوں. سعید ہاشمی صاحب کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی نعتوں کی بعض گش دیر تک ہم سنتے رہیں اور ان کو یاد کرتے رہیں. وہ ہمارے دل میں دھڑکن بنے اور ہماری دھڑکنیں ان کی یاد بنے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آپ سب کو کیا بات ہے. پیر علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب اپنے جملوں سے اور اپنے مصروں سے ظاہر ہے اپنے آپ کو ممتاز کرتے ہیں دنیا علم و فن میں، اور آج بھی آپ کی جو گفتگو تھی اس سے آپ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاہ صاحب نے کتنی اچھی بات کہی کہ ایسا لگتا تھا کہ چاندنی سے نہا کر نعت پڑھ رہا ہے. کیا بات. چاندنی سے نہا کر، لیکن اتنی پاکیزہ سیرت و کردار کے حوالے سے. اچھا ایک چیز اور شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کہی. ہمارے درمیان الحاج عامر فیاضی موجود ہیں. عامر فیاضی نے ایک بہت بڑا کام کیا ARYQTV کے لیے. میں آن ریکارڈ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ محفل بھی نہ ہوتی اگر نہیں یہ ان کا وہ نہ ہوتا. قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، الحاج صدیق اسماعیل صاحب اور سعید ہاشمی صاحب کے بہت زیادہ مقبول جو کلام ہیں ان کو علیحدہ سے ریکارڈ کیا گیا اور الحمدللہ ARYQTV پر وہ آن ایئر ہوتے ہیں. سعید بھائی کے بھی کلام آپ دیکھ رہے ہوں گے، وہ ان کے اس دور کے پڑھے ہوئے کلام ہے کہ جو اس دور میں یعنی کہ 60s کی 70s کی دہائی میں بہت مقبول ہوئے. ان تینوں ثنا خانوں کے کلاموں کو عامر فیاضی صاحب نے بہت اچھے انداز میں سولو ریکارڈ کیا، ریفریش کیا اور لوگوں میں بہت مقبول ہوا. عامر بھائی کیا کہیے گا؟ آپ کا تو تمامی ثنا خانوں سے بہت اچھا تعلق اور محبت والا رشتہ ہے. سعید بھائی کے حوالے سے کیا کہیے؟ سعید بھائی سب نے گفتگو فرمائی کہ سادہ طبیعت، حقیقتاً سادہ طبیعت تھے وہ. آپ یہ رئیس بھائی، سعید بھائی سے میرا تعلق کافی پرانا ہے. محفلوں کے حوالے سے سبھی بھائی موجود ہیں، صدیق بھائی موجود ہیں، قاری صاحب. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا میرے ساتھ جو شناسائی وہ 96 سے. ماشاءاللہ. شاہ صاحب بیٹھے ہیں. میں الحمدللہ باقاعدہ لانڈی میں محفلیں کرتا تھا اور یہ سب ماشاءاللہ. صدیق بھائی اس وقت یعنی کہ داڑھی بھی نہیں تھی اور سعید بھائی تو تھے، لیکن سعید بھائی کی سادگی یہ تھی کہ تاریخ لینے کے لیے بلاتے تھے، گھر پہ آئیے، چلے مسجد میں نماز عصر ادا کر لیجئے گا. سعید بھائی آ گئے، عصر کی نماز کے بعد نکلے واک کرنے کے لیے. یہ لالو کے 4 نمبر تھا، اس روڈ پہ مجھے میرا ہاتھ پکڑا. اچھا کب ہے آپ کی محفل؟ آپ نماز پڑھی؟ آپ نے؟ میں نے سعید بھائی نماز پڑھ لی، آپ کے ساتھ ہی ہوں تو آؤ چلو.
واک کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں, آپ کو تاریخ بھی دیتے ہیں. یعنی کہ اتنی سادگی تھی ان کے دیکھیں, اندر, انداز, آپ گھومنا پھرنا, ہاتھ پکڑ کے کردار, چائے پیا آپ نے, چائے پیتے ہیں ہوٹل پہ بیٹھ کے ساتھ چائے پلانا. اور پھر اس کے بعد جب کیو ٹی وی کا ایک خاصا الحمدللہ یہ رہا کہ ان کو جب دعوت دی جس وقت کہا, اور اچھا ان کے لیے تو میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں قاری صاحب کو, صدیق بھائی کو, سبھی بھائی کو, یار آپ کا جب دل کیا کرے آپ نعت ریکارڈ کیا بات ہے, کیا بات ہے, یہی اللہ آپ کو سلامت رکھے. سعید بھائی کا تھا, سعید بھائی کی ایک نعت جو چل رہی ہے نا ابھی, وہ بہار دنیا, باغ دنیا, وہ مجھے انہوں نے خود فون کر کے کہا کہ عامر فیاضی یار میں نے آج تک کبھی تم سے کہا نہیں, لیکن میری خواہش ہے تم میرا یہ کلام ریکارڈ کرو. اللہ اکبر, یہ حالیہ دوسرے دن ہی میں نے بلوا کے آڈیو ریکارڈ کری, اور الحمدللہ اس کے نیکسٹ ویک جو ہے ویڈیو ہم نے آن ایئر کر دی, آن ایئر کیا, اور بڑی دعائیں دیتے تھے ہمیشہ. اور ابھی تک میں بتا رہا ہوں, ابھی ہمیں محرم الحرام میں بھی حضرت کو دعوت دی تھی, آئے تھے, حالانکہ طبیعت ناساز تھی, لیکن کبھی انہوں نے منع ہی کیا, کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں میں نہیں آ رہا, آپ نے مجھے عزت نہیں دی, کبھی یہ تاثر نہیں دیا. اچھا عامر بھائی, کل میں نے بہرحال ذرا بڑھیں گے وقفے کی طرف, میں نے دیکھا کل آپ کی ایکسائٹمنٹ بھی تھی جب آپ نے کال کیا, کوارڈینیشن کیا سب مہمانوں سے, اور کہا کہ بھائی کل پروگرام کرنا ہے, اور مطلب میں نے دیکھا کہ آپ کے اندر ایک تجسس تھا, اور ایک بہت مطلب آپ نے بہت زیادہ اس کو اپنے اوپر تاریخ. اور اسی طرح میں نے یوسف بھائی کے لیے بھی آپ کو دیکھا تھا, ذوالفقار بھائی کے لیے بھی دیکھا تھا, آپ کی یہ خدمات اللہ رب العزت قبول فرمائے. ناظرین کرام, ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد انشاءاللہ مزید کچھ ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرمائے, محمد عظیم بھائی جو سعید ہاشمی صاحب کے بھتیجے ہیں, ان سے انشاءاللہ گفتگو کریں.